أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، شہنشائی اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کے لیے ہے. ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، امام کائنات، امام المجاہدین، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر محترم سامعین، دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو حقوق کے بارے میں کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتا. دین اسلام نے صرف اپنے ماننے والوں کے لیے حقوق نہیں بنائے، بلکہ وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں، جو اس کے ماننے والے نہیں ہیں، اگر وہ بھی اسلامی سرزمین میں رہتے ہیں تو ان کے بھی دین اسلام نے حقوق مقرر کیے ہیں. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی لشکر، کوئی دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ نصیحت کرتے، یہ وصیت کرتے کہ عورتوں کو قتل نہ کرنا، جو لوگ ہتھیار ڈال دیں ان کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، اور کسی بھی لاش کا مسئلہ نہ کرنا. مسئلہ یعنی ناک کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، ہونٹ کاٹ دینا، اس کو کہتے ہیں مسئلہ. جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ کیا گیا تھا غزوہ احد میں. تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام نے صرف اپنے ماننے والے نہیں بلکہ ان لوگوں کے بھی حقوق مقرر کر دیے جو غیر مسلم ہیں، جو اس کے ماننے والے نہیں ہیں. ہر سال 8 مارچ کو
ایک دن منایا جاتا ہے جس کو خواتین کا عالمی دن کہا جاتا ہے۔ وہ خواتین کا عالمی دن کیا ہے کہ اس میں ساری خواتین وہ پلے کارڈ، پوسٹر لے کر، فلیکس لے کر نکلتی ہیں اور یہ نعرے لگاتی ہیں کہ ہمارے حقوق ادا کیے جائیں، ہمارے حقوق کو پورا کیا جائے، ہمارا فلاں مطالبہ ہے اس کو پورا کیا جائے، فلاں مطالبہ ہے اس کو پورا کیا جائے۔ حتیٰ کہ وہ یہاں تک یہ بھی بات کہتی ہیں کہ جتنے حقوق مردوں کے ہیں اتنے حقوق ہمیں بھی دیے جائیں۔ ایک مسلمان صحیح معنوں میں اگر دین اسلام پر عمل پیرا ہے، دین اسلام کو ماننے والا ہے، تو وہ کبھی بھی ایسے مطالبات نہیں کر سکتا جیسے مطالبے ان خواتین کی طرف سے رکھے جاتے ہیں۔ اور ان کو کیا کہا جاتا ہے، ان کی کیسے تربیت کی جاتی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کی خیر کا ہی چاہتے ہیں، لہذا جو ہم آپ کو کہیں آپ نے وہی کرنا ہے اور ہم آپ کی پوری سپورٹ کریں گے۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ کہنے والے مسلمان حکمران نہیں ہیں، یہ کہنے والے وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی تباہی چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے۔ وہ کافر، ان کی این جی اوز، وہ باقاعدہ طور پر اس معاملے میں بذات خود اپنی نگرانی میں یہ کام کرواتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مین وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں بے حیائی کو فروغ دیا جائے، مسلمانوں میں بغیرتی کو عام کیا جائے، مسلمانوں کی عورتوں کو بازاروں میں لا کر جیسے طوائف بازاروں میں چکر لگاتی ہیں ان کو بھی چکر لگوائے جائیں۔ اور آپ دیکھ لیں ہمارے ملک کے اندر جب ٹی وی کے اوپر کوئی بھی کمرشل آتی ہے، کوئی ایک کمرشل بھی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی نہ کوئی خواتین انہوں نے نہ لائی ہو۔ کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی جگہ ہے، وہاں پر خواتین کو ضرور آپ دیکھیں گے۔ آپ نے یہاں سے سفر کرنا ہے کراچی کا، یہاں سے آپ نے سفر کرنا ہے اسلام آباد کا، آپ اگر ڈیمو میں بیٹھیں گے وہاں بھی خواتین، اگر آپ کسی دفتر میں چلے جائیں وہاں بھی عورتیں، اگر آپ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں آپ دیکھیں گے کہ خواتین ادھر موجود ہوں گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خواتین کام نہیں کر سکتی، خواتین کام کر سکتی ہیں، لیکن دین اسلام کے دائرے میں رہ کر کر سکتی ہیں۔ پردہ کریں، اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ڈھانپیں، جسم ڈھانپیں، کام کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ ان جگہوں پر چلے جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ با پردہ خواتین آپ کو نظر نہیں آئیں گی، بلکہ کیا ہوگا، بڑی بن سنور کر، بڑا میک اپ کر کے، بڑی خوبصورت بن کے اپنی طرف سے وہ سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کے معاملات ان کو بتاتی ہیں جی۔ اور نعرہ ساتھ کیا لگایا جاتا ہے کہ ہم خواتین کو ان کے پورے حقوق دے رہے ہیں، ہم خواتین پر جو زیادتیاں ہوتی ہیں، جو اسلام نے سختیاں کی ہیں، ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، یہ سارے کا سارا پروپیگنڈا ہے، یہ ساری کی ساری ایک چال ہے، ایسی چال کہ جس چال کے ذریعے، جس پروپیگنڈے کے ذریعے
ہماری جو مائیں بہنیں ہیں، ہماری جو بیٹیاں ہیں، وہ بازار کی زینت بن جائیں گی. ہماری بیٹیاں وہ آتے جاتے لوگوں کی زینت بن جائیں گی، ہر آتا جاتا ان کو دیکھے گا. آج کے جمعہ میں جو خواتین کے مطالبات ہیں، جو 8 مارچ کو جو خواتین مطالبات کرتی ہیں، چند مطالبات آپ ساتھیوں کے سامنے رکھوں گا اور ساتھ ان کی وضاحت بھی کروں گا کہ یہ جو مطالبہ انہوں نے رکھا ہے، یہ مطالبہ شریعت اسلامیہ کی روح سے اس کا کیا اصلی چہرہ ہے اور شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. سب سے پہلا مطالبہ وہ یہ کیا جاتا ہے کہ بھی اسلام میں مردوں کے حقوق زیادہ ہیں. مرد جو ہیں ان کو اسلام نے بڑے بڑے حقوق دیے ہیں، عورتوں کے حقوق زیادہ کیوں نہیں ہیں؟ عزیز ساتھیو، اس میں پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر ایک بندے کو، ہر ایک انسان کو شریعت نے اس کے مطابق حقوق دیے ہیں. مثال کے طور پر ایک ماں ہے، اس کا حق زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آ کے کہتا ہے من احق الناس بحسن صحابتی، کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار میرا کون ہے؟ کس کے ساتھ سب سے زیادہ میں حسن سلوک کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ باپ کا فرمایا. کیا کہا؟ فرمایا امو کا، تیری ماں. تو اپنی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کر. اس نے پھر پوچھا، پھر آپ نے کہا تیری ماں. پھر پوچھا، تیسری مرتبہ بھی آپ نے کہا تیری والدہ. چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا، چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ. اب یہاں پر حق کس کو زیادہ دیا گیا ہے جی؟ ماں کو دیا گیا کہ باپ کو دیا گیا ہے؟ ماں کو دیا گیا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان الجنت تحت رجلیہا، کہ جو جنت ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اب یہاں پر حق کس کو زیادہ دیا گیا جی؟ ماں کو دیا گیا کہ باپ کو دیا گیا ہے؟ ماں کو دیا گیا ہے. اور ماں کیا ہے؟ عورت ذات ہے، مرد نہیں ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے میں ارشاد فرمایا، میں نے کہا حدیث سنائی آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، جس نے 2 بیٹیوں کی کیا کی؟ پرورش کی. پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ دونوں بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں، پھر ان کی آگے شادی کرتا ہے. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میں اور وہ اس طرح ساتھ ہوں گے، دونوں انگلیاں ساتھ ملائیں. اب یہاں پر بیٹیوں کا ذکر ہے یا بیٹوں کا ذکر ہے؟ پہلے بیٹیوں کا ذکر ہے. تو یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ دین اسلام مردوں کو زیادہ حقوق دیتا ہے، عورتوں کو کم حقوق دیتا ہے، یہ پروپیگنڈا ان 2-3 حدیثوں سے ویسے ختم ہو جاتا ہے. اور بات اصل یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پر اسلام نے مردوں کو آگے رکھا ہے، اور کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پر اسلام نے عورتوں کو آگے رکھا ہے. تو یہ بات کہنا، یہ پروپیگنڈا کرنا کہ دین اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، یہ بالکل غلط ہے اور بالکل دین اسلام کے شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے. دوسرا پروپیگنڈا، دوسرا مطالبہ، کہتے ہیں نہیں مردوں کو زیادہ شادیوں کا اختیار ہے، مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، عورت زیادہ شادیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر ایک مرد 4 عورتوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم رکھ سکتا ہے تو عورت کو بھی اسلام کو اجازت دینی چاہیے تھی کہ عورت وہ بھی جو نا وہ زیادہ مردوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم رکھ سکتی. عزیز ساتھیو، یہ جو پروپیگنڈا ہے، یہ جو مطالبہ ہے، یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، طبی لحاظ سے بھی یہ غلط ہے، اور عقلی لحاظ سے بھی یہ عقل کے بھی خلاف ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1 تو
سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو اس وقت عرب کے اندر ایسے مرد بھی تھے جن کے پاس 10 بیویاں تھیں، کئیوں کے پاس 8 بیویاں تھیں، کئیوں کے پاس 6 بیویاں تھیں۔ دین اسلام نے بیویوں کی تعداد کو کم کرنے کے لیے 4 کی حد مقرر کر دی۔ 4 کی اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دی کہ زیادہ سے زیادہ اگر تم شادی کر سکتے ہو تو 4 عورتوں کے ساتھ کر سکتے ہو، 4 سے زیادہ کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات اس میں یہ ذہن میں رکھیں، ہر مرد کو 4 شادیاں لازمی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہر مرد پر ضروری ہے کہ وہ 4 شادیاں کرے، نہیں، دین اسلام نے رخصت دی ہے کہ چاہے مرد 1 شادی کر لے، چاہے 2 کر لے، چاہے 3 کر لے، چاہے 4 کر لے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی 2 شادیاں کر لی ہیں، پہلی بیوی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، دوسری کے ساتھ انصاف کرتا ہے، پہلی بیوی کو کم خرچہ دیتا ہے، دوسری کو زیادہ دیتا ہے۔ یہ انسان کے اپنے انصاف اور اپنی قوت پر ہے کہ اگر وہ اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کر سکتا ہے تو دین اسلام اس کو اجازت دیتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ پہلی بیوی وہ بیچاری بھوکی مر رہی ہے، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے بیچارے ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اور بندہ جو نا وہ 2 3 4 شادیاں کرنی شروع کر دے۔ دین اسلام یہ بات نہیں کہتا۔ دین اسلام نے رخصت دی ہے، اس رخصت کے پیش نظر 4 شادیاں ایک مرد کر سکتا ہے۔ تیسری بات، مرد اور عورت کی جو پیدائش کا جو تناسب ہے، جتنے لڑکے پیدا ہوتے ہیں تقریباً اتنی ہی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں جتنے لڑکے پیدا ہوتے ہیں اتنی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، اموات کی جو شرح ہے وہ مردوں کی زیادہ ہے، عورتوں کی کم ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے، عورت گھر میں رہتی ہے، گھر کی وہ مالک ہے، گھر میں جو نا وہ اس کی حکمرانی ہے۔ مرد نے باہر جانا ہے، باہر جا کے اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، مرد کی جو نا وفات ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کئی ایسے مرد ہیں جو فوج کے اندر ہیں، اب جنگ کرتے ہوئے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مرد کام کرتے ہیں کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، مختلف جگہ پر، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، موت کس کی ہوتی ہے؟ مرد کی ہوتی ہے۔ پیدائش کا جو تناسب ہے وہ دونوں کا ایک جیسا ہے۔ اموات کی جو شرح ہے وہ مردوں کی زیادہ ہے، عورتوں کی کم ہے۔ اس وجہ سے مرد کم ہیں اور عورتیں زیادہ ہیں۔ اب اگر مردوں اور عورتوں کی گنتی کی جائے تو ایک مرد کے مقابلے میں زیادہ عورتیں ہیں۔ دین اسلام نے یہ بات سامنے رکھی کہ اگر مرد ایک شادی کرے گا تو اس کی وجہ سے کئی عورتیں ایسی ہوں گی جو غیر شادی شدہ رہ جائیں گی۔ دین اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دے دی تاکہ کوئی بھی عورت بغیر خاوند کے، بغیر سربراہ کے نہ رہے۔ تیسری بات وہ یہ ہے کہ مرد کا جو نا وہ زیادہ عورتوں کے ساتھ رہنا یہ آسان ہے، لیکن عورت زیادہ مردوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مثال کے طور پر ایک عورت کو اجازت مل جاتی ہے 4 شادیاں کرنے کی، 4 مردوں کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھنے کی۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک مرد اس کے ساتھ جو نا وہ تعلقات کو قائم کرتا ہے، دوسرے دن دوسرا کرتا ہے، تیسرے دن تیسرا کرتا ہے، چوتھے دن چوتھا کرتا ہے۔ اب اگر وہ عورت حاملہ ہو جاتی ہے، اگر وہ عورت کیا ہو جاتی ہے؟ حاملہ ہو جاتی ہے، تو پھر یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ بچہ کس مرد کا ہے؟ یہ کبھی بھی پتہ نہیں چل سکتا۔ تو اس وجہ سے ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے طبی لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو عورت کئی بیماریوں کا شکار ہو سکتی ہے زیادہ مردوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے کی وجہ سے،
اور یہی وجہ ہے آپ مغربی ممالک میں چلے جائیں، یورپی ممالک میں چلے جائیں تو زیادہ تر جو بیماریاں ہیں وہ خواتین کے اندر موجود ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ان کی جو عورتیں ہیں وہ زیادہ مردوں کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھتی ہیں، اس وجہ سے بیماریاں بھی ان کے اندر زیادہ ہیں۔ تو ان وجوہات کی بنا پر، ان باتوں کی بنا پر جو اسلام ہے وہ مردوں کو زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے اور عورتوں کو صرف ایک شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تیسرا مطالبہ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ عورت کے پاس طلاق کا حق نہیں ہے۔ یہ بھی پروپیگنڈا بالکل غلط ہے۔ دین اسلام کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عورت اور مرد کی جو جدائی ہے، اگر ہم دین اسلام کو پڑھیں، اگر ہم سمجھیں تو مرد اور عورت کے جدا ہونے کے جو طریقے ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1، باہمی رضامندی۔ دونوں مرد، خاوند اور بیوی دونوں آپس میں یہ اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ہم دونوں علیحدہ ہو جائیں، ہمارا آپس میں جو نا وہ رہنا وہ مناسب نہیں ہے، ہم نہیں رہ سکتے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، آپس میں راضی ہو جاتے ہیں تو باہمی رضامندی سے وہ دونوں علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں کیا ہوتا ہے، خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ کام ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ بیوی کے اندر اگر کوئی کمی تھی، کوئی غلطیاں تھی تو خاوند کیا کرتا ہے، اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی کیا ہو گیا، دونوں کے درمیان جدائی پیدا ہو گئی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، خاوند اس کو مارتا ہے یا اس کے حقوق پورے نہیں کرتا، اس کو خرچہ نہیں دیتا، اس کے رہنے کا بندوبست نہیں کرتا، تو اس صورت میں عورت عدالت چلی جاتی ہے اور قاضی صاحب اس کو بلاتے ہیں، مرد کو بلاتے ہیں جو اس کا خاوند ہوتا ہے، بلا کے اس سے پوچھتے ہیں، ہاں بھئی یہ جو معاملات ہیں، یہ جو تو نے کام کیا یہ کیوں کیا ہے؟ اب اگر تو وہ مرد اس کے اخراجات کو کہتا ہے جی میں اس کے اخراجات پورے کروں گا اور میں اس کے اوپر ظلم نہیں کروں گا، تو عورت کہتی ہے کہ نہیں میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، تو قاضی صاحب وہ فیصلہ کر کے دونوں کے درمیان کیا کر دیتے ہیں، جدائی ڈال دیتے ہیں۔ یہ تیسرا طریقہ ہو گیا مرد اور عورت کے علیحدہ ہونے کا۔ چوتھا طریقہ جو ہے وہ ہے خلا کا طریقہ، کہ عورت جو ہے وہ مرد کو کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دے، اس کو کہتے ہیں خلا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کس کو حق دیا ہے جی؟ عورت کو دیا ہے۔ اب یہ پروپیگنڈا کرنا کہ بھئی عورت کو جو نہ حق نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام نے عورت کو خلے کا حق دیا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے تنگ ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ اس سے خلا مانگ سکتی ہے۔ اگر وہ خلا نہیں دیتا وہ عدالت میں بھی جا سکتی ہے، قاضی صاحب وہ اس مرد سے، اس خاوند سے اس کو خلا لے کر دیں گے۔ 4 طریقے ہیں عورت کے اور خاوند کے بیچ جدائی کے، اور چاروں طریقوں میں 2 طریقے ایسے ہیں جو عورت کے حق میں ہیں، جو عورت کے جو نا وہ کنٹرول میں ہیں، عورت چاہے تو وہ کام کر سکتی ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا کرنا، یہ بات کہنا کہ بھی عورت کو طلاق کا حق نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ چوتھا مطالبہ یہ ہے، عورت کہتی ہے کہ میں بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی، مجھے بچوں سے آزادی چاہیے۔ عزیز ساتھیوں، یہ بھی بہت بڑا پروپیگنڈا مسلم ممالک کے اندر کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں جو نا وہ کئی چیزیں جو نا وہ زیر غور ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے، دین اسلام نے نکاح کے کوئی مقاصد رکھے ہیں، مقاصد ہیں نکاح کرنے کے، مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ مرد اور عورت کو سکون ملنا۔ نکاح کا مقصد، اگر مرد اور عورت کو سکون نہیں ہے تو نکاح کرنے کا مقصد کیا؟ کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو پہلا مقصد کیا ہے؟ مرد اور عورت کو سکون۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ نسل انسانی کو زیادہ کرنا۔ یہ نکاح کے مین 2 مقصد ہیں، نسل انسانی کی زیادتی، بچوں کی پیدائش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری زیادتی کی وجہ سے، تمہاری تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ میں کہوں گا کہ میری امت کی تعداد زیادہ ہے، اس وجہ سے میں فخر کروں گا کن پر؟ دوسری امتوں پر۔ اب ایک مسلمان عورت یا ایک مسلمان مرد جو یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں بچے نہیں چاہیے، یا نعرہ لگاتا ہے کہ بچے دو ہی اچھے، عزیز ساتھیو، وہ دین کے بھی خلاف جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کل قیامت والے دن فخر کرنا ہے اس فخر کو بھی وہ ختم کر رہا ہے۔ اس وجہ سے بچوں کی پیدائش یہ نکاح کا مین مقصد ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک مرد عورت شادی کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں بچے نہیں چاہیے۔ اب وہ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ بوڑھے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کا کوئی سہارا تو بننا چاہیے نا، کہ دوسروں کے بھی ہمارا سہارا بنو۔ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، بوڑھے ہونے کے وقت وہ سہارا ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر بچے نہیں ہیں تو سہارا کس نے بننا ہے؟ تو اگر بچے ہوں گے ہمارا بڑھاپے میں سہارا بن جائیں گے، اگر بچے نہیں ہوں گے تو بڑھاپے میں ہمارا سہارا کوئی نہیں بن سکے گا۔ اور یہی ہوگا کہ پھر ہم جو نا وہ پاؤں رگڑ رگڑ کر اپنی چارپائی پر، اپنے بیڈ پر مر جائیں گے، ہمیں کوئی غسل دینے والا بھی نہیں ہوگا، ہمیں کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا۔ جب ہم کھانا کھانے کے قابل نہیں رہیں گے تو پھر ہمیں کوئی کھانا کھلانے والا بھی نہیں ہوگا۔ جب ہم اٹھ کر واش روم جانے کے قابل نہیں رہیں گے، ہمیں اٹھا کر کوئی واش روم لے جانے والا بھی نہیں ہوگا۔ آج آپ کئی جگہ پر چلے جائیں، کئی جو نا آپ کئی تقریبات کے اندر شریک ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کئی ایسے بیچارے مرد جو نا بوڑھے ہیں، ماں باپ، جن کے بچے ان کے بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے ہوئے ہیں۔ اب اگر ایسا مطالبہ کیا جائے تو بڑھاپے میں تو پھر ہم ذلیل ہی ہوں گے، ہمارا سہارا کوئی نہیں بنے گا۔ اسی طرح اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایک مرد اور عورت شادی کر لیتے ہیں، مرد بھی کماتا ہے، عورت بھی کماتی ہے، اربوں خربوں کی تعداد میں ان کے پاس مال و دولت ہے۔ اب ٹائم گزرتا گیا، گزرتے گزرتے ایک وقت آ گیا کہ دونوں بوڑھے ہو گئے، موت کے قریب ہیں، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ قبر دے وچ لتاں نے ہیں، تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اب ان کی جو اربوں خربوں کی جو دولت ہے وہ کس کام آئے گی؟ لوگ کھا پی کے چلے جائیں گے ہیں۔ تو اسلام نے اولاد جو نا اس وجہ سے بھی رکھی ہے تاکہ آپ کا جو مال ہے وہ وراثت کے طور پر ان کی طرف منتقل ہو جائے۔ آپ نے جو محنت کی ہے وہ آپ کی محنت رائگاں نہ جائے، ضائع نہ ہو، بلکہ وہ آپ کی محنت ہے وہ بچ جائے، محفوظ ہو جائے۔ اسی طرح یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایک مرد اور عورت شادی کرتا ہے، وہ اب اولاد نہیں چاہتے۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ نہ کرے مرد بھی مر جاتا ہے، عورت بھی مر جاتی ہے، نسل تو یہاں ختم ہوگی نا، ان کی نسب بھی یہاں ختم ہو گیا۔ اولاد کا ہونا یہ انسان کے نسب کو بڑھاتا ہے، انسان کا نسب وہ چلتا رہتا ہے۔ اگر اولاد ہی نہ ہو انسان کا نسب بھی ختم ہو جائے گا۔ تو دین اسلام جو نا وہ مردوں کے، عورتوں کے انسانی جو نسب ہے ان کو بھی بڑھاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا ہے تاکہ نسل انسانی یہاں پر ختم نہ ہو جائے، بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے۔ اسی طرح یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں، اولاد ماں اور باپ کے درمیان ایک مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے باپ جو مرد ہوتا ہے وہ عورت کے ساتھ جھگڑتا پڑتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے ان کا، دونوں جو نا وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، کئی سال وہ علیحدہ رہتے ہیں، لیکن پھر ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار ہماری اولاد ہے، ہم دونوں کی لڑائی کی وجہ سے ہماری اولاد کیوں برباد ہو، وہ دوبارہ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اولاد ہی نہ ہو، مرد آگے شادی کر لے گا، عورت پھر آگے شادی کر لے گی، تو اولاد ماں اور باپ، مرد اور عورت کے درمیان ایک مضبوط کڑا ہے جو ان کو جدا نہیں ہونے دیتا، جو ان کو علیحدہ نہیں ہونے دیتا۔ یہ مطالبہ ہے
بچوں کی آزادی کے حوالے سے۔ تو اس کی وضاحت میں نے آپ ساتھیوں کے سامنے کر دی ہے کہ نکاح کا جو مین مقصد ہے، دو مقاصد ہیں، نمبر ایک میاں بیوی کو سکون، اور نمبر دو نسل انسانی کو فروغ، نسل انسانی کی پیدائش۔ اگر یہ مقصد ہی نہ ہو تو نکاح کا کوئی مقصد نہیں ہے، پھر تو وہی جس طرح جو نا وہ زنا کرنے والے جو بدکار ہیں وہ کام کرتے ہیں وہ کرتے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح وراثت میں جو نا وہ زیادتی کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں وراثت جو نا وہ زیادہ ملنی چاہیے، ہمیں وراثت کم کیوں ملتی ہے؟ اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، مرد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گھر کا خرچہ مرد کے ذمہ لگایا ہے کہ گھر کا خرچہ کس نے کرنا ہے؟ مرد نے کرنا ہے۔ اب اگر عورت کی وراثت دیکھی جائے، مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیں، کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، ساری وراثت سارا کچھ کرنے کے بعد 1.5 لاکھ روپے بچتا ہے ان دونوں کے لیے۔ اب لڑکے کو کتنا ملنا ہے جی؟ 1 لاکھ، اور لڑکی کو کتنا ملنا ہے؟ 50,000۔ اب جو لڑکے کو 1 لاکھ ملنا ہے، اس نے جو والد صاحب کے جو قرضے دینے تھے وہ بھی دینے ہوں گے، گھر کا خرچہ بھی کرنا ہوگا، معاملات بھی سارے چلانے ہوں گے، لیکن جو 50,000 لڑکی کو ملنا ہے وہ اس کے پاس محفوظ ہی رہنا ہے، اس نے آگے خرچ نہیں کرنا۔ تو اس وجہ سے کہ دین اسلام نے مرد کو گھر کے خرچے کا، اخراجات کا ذمہ دار بنایا ہے، اس لیے دین اسلام نے مرد کی جو وراثت ہے اس کو بھی زیادہ رکھا ہے، تاکہ اخراجات پورے کرنے میں، گھر کا خرچہ چلانے میں اس کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ دوسری بات، ہر لحاظ سے مرد کو زیادہ نہیں ملتا، کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد کو، عورت کو مرد سے زیادہ حق ملتا ہے وراثت میں۔ مثال یوں سمجھ لیں، ایک عورت فوت ہو جاتی ہے، عورت فوت ہوئی ہے، اس کی اولاد بھی ہے، اس کے ماں باپ بھی ہیں۔ اب اولاد کو تو جو حصہ ملنا ہے وہ ملنا ہے، ماں باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے اور ماں کو تیسرا حصہ ملتا ہے۔ اب اس صورت میں ماں کو کتنا ملا؟ زیادہ، تیسرا حصہ، اور باپ کو کتنا ملا؟ چھٹا حصہ۔ مثال کے طور پر 6 لاکھ روپے بچا ہے عورت کی وراثت میں سے، جو ماں ہے اس کو 3 لاکھ ملنا ہے، جو باپ ہے اس کو 1 لاکھ ملنا ہے، تو کس کا حق زیادہ ہوا جی؟ عورت کا۔ تو وراثت میں ہر ایک صورت میں ایسا نہیں ہے کہ بھئی عورت کو کم حق ملتا ہے اور مرد کو زیادہ ملتا ہے۔ کئی ایسی جگہ ہیں، کئی ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر عورت کو زیادہ ملتا ہے اور مرد کو کم ملتا ہے۔ اسی طرح جو ایک مطالبہ اور کیا جاتا ہے وہ ہے جی پردے سے چھٹکارا، کہ جی ہمیں پردہ کرنے کے اوپر ہمارے جو نا وہ اوپر کوئی سختی نہ کی جائے۔ عزیز ساتھیو، ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو بات سمجھانا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر 2 بہنیں ہیں، دونوں خوبصورت ہیں، ایک جیسی ان کی خوبصورتی ہے، ایک جو ہے وہ با پردہ ہو کر شریعت کے مطابق لباس پہن کر باہر نکلتی ہے، اور دوسری جو مغربی تہذیب والا جو لباس ہے وہ پہن کر نکلتی ہے۔ آگے جاتی ہیں، راستے میں ایک لڑکا کھڑا ہے جو دوسروں کی بیٹیوں کو تنگ کرتا ہے، جو بدکار ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ کس کو تنگ کرے گا؟ با پردہ کو تنگ کرے گا یا جس نے اپنے جسم کو نہیں ڈھانپا وہ اس کو تنگ کرے گا جی؟ کس کو تنگ کرے گا جی؟ بے پردہ کو۔ تو اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے وہ اس وجہ سے دیا ہے تاکہ عورت کی عزت کا تحفظ ہو، عورت کی عزت محفوظ رہے۔ اس وجہ سے دین اسلام نے قوانین بنائے ہیں، دین اسلام نے حقوق مقرر کیے ہیں، اور یہ مطالبے کرنا، یہ بات کہنا کہ دین اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، یہ عزیز ساتھیوں بالکل غلط ہے۔ صرف اور صرف بات یہ ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ جو 8 مارچ کو خواتین مارچ کیا جاتا ہے، یہ غیر ملکی NGOs، مغربی تہذیب کے ساتھ جو آشنا لوگ ہیں ان لوگوں کے کہنے پر کیا جاتا ہے۔ ایک ایجنسی ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل ایجنسی، وہ بذات خود اس کام پر خرچہ کرتی ہے،
اور ابھی میں نے پچھلے دنوں میں پرسوں چوتھ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے بڑے مقصد وہ دو ہیں. وہ کیا ہے جی؟ نمبر ایک تو یہ ہے کہ مسلم ممالک میں ہم جنس پرستی کو عام کیا جائے. لڑکے کی لڑکے کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے جی, عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. مغربی ممالک میں یہ قانون تو کب کا لاگو ہو چکا ہے, کب کی اجازت مل چکی ہے کہ اگر لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے, اگر عورت عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے. اب انہوں نے 2021 انہوں نے یہ اپنا جو نا وہ بنایا ہے, ٹارگٹ رکھا ہے کہ 2021 میں ہم نے یہ دو کام کرنے ہیں. نمبر ایک تو کیا ہے؟ ہم جنس پرستی, کہ مسلم ممالک میں ہم جنس پرستی کو عام کیا جائے. اور دوسرا ہے اسقاط حمل, کہ کوئی بھی عورت بچہ پیدا نہ کرے. یہ ان کا یہ ٹارگٹ ہے. اور وہ ایجنسی ہے غیر ملکی, کافروں کی ایجنسی ہے, جو مسلم دنیا کے اندر یہ تباہی پیدا کرنا چاہتی ہے. اس وجہ سے جی ساتھیوں, ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی آبادی کو, اپنی عورتوں کو, اپنے بچوں کو ایسی جو غیر ملکی NGOs ہیں, ایسی جو تنظیمیں ہیں, ان سے محفوظ رکھیں تاکہ دین اسلام کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.